أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على رسول الأنام سيدنا ونبينا وشفينا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعداء الله لعنة جارية باقية سارية أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صلوات محمد اذان محترم جی صاحب وفیدہ کو تبرکن آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے حصے سے پیش کیا. اس میں ارشاد ہو رہا ہے للہ علی الناس، اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر حج بیت اللہ واجب کیا گیا، اور اس کی پھر قید بھی بیان ہو گئی، بلا شرط نہیں ہے اس کا وجوب. من استطاع الیہ سبیلا، اس کے اوپر واجب ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہاں تک پہنچنے کی، اور اگر کوئی استطاعت ہوتے ہوئے بھی نہیں جاتا تو اللہ عالمین سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے، اب چار موضوع دے دیتے ہیں آپ لوگ. رات دوست کہہ رہے تھے کہ وہ رجت کو آگے بڑھاؤ، کوئی کہہ رہا تھا وہ صراط مستقیم کا موضوع آگے بڑھاؤ، اور کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم 50-60 لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اس پہ عمرے پہ، تو لہٰذا اس کے بارے میں کچھ بیان کرو. اور اتفاق کی بات ہے میں عمرے والا موضوع دیکھ بھی نہیں پایا، ایک ہفتے پہلے کچھ چیزیں دیکھی تھی تو وہ آپ کے سامنے کتاب ہی اٹھا کے لے آیا ہوں. تو اصل میں تھا فلسفی کیا ہے حج کی، اسرار حج، اسرار عمرہ، جس کے سیکریٹس ہیں. آدمی جاتا ہے تو کیسے اپنے نفس کا تزکیہ کرے، یہ اہم ہے. خالی یہ چکر کاٹنے کا نام طواف نہیں ہے. تو حج بیت اللہ کیا ہے، حج عمرہ کیا ہے، مول صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ تمام باتیں بعد میں بھی بالتفصیل آپ کو بتائیں گے. وہاں جب میٹنگ ہوگی بیٹھتے ہیں لوگ. اور میرے انکل ہیں یہ، چونکہ میرے انکل کے دوست بھی ہیں بہت اچھے قریبی، مرزا جاوید صاحب کے، اور بزرگوار ہیں. ان کی موجودگی میں لب کشائی بہرحال میرے لیے باعث زحمت بھی ہے، باعث فخر بھی ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ جسے استطاعت حاصل ہو، دیکھیے ابھی پراکندا مسائل ہیں جو ذہن میں آ رہے ہیں، میں بیان کروں گا آپ کے سامنے. اس کے اوپر حج واجب ہے. استطاعت کچھ شرطوں کا نام ہے، اگر وہ شرطیں حاصل ہو جائیں تو استطاعت حاصل ہو جاتی ہے. ایک یہ کہ آدمی کے پاس اتنا خرچ ہو کہ وہ کعبے تک جا سکے اور واپس اپنی فیملی میں آئے، اور واپس آنے کے بعد اسے کوئی ایسی زحمت نہ ہو کہ فیملی کہاں سے چلائے گا. مثلا کوئی ایسی جاب ہو، کوئی ایسا بزنس ہو، واپس آئے تو فیملی چلانے میں کوئی دقت نہ ہو. دوسرا یہ کہ اس کی صحت ایسی ہو کہ وہاں پہ جائے تو صحت ساتھ دے. ایسا نہ ہو کہ صحت ساتھ نہ دے، مثلا اسے خطرہ ہو کہ میں طواف نہیں کر پاؤں گا، یا اس بھیڑ بھاڑ میں صحیح نہیں کر پاؤں گا، یہ رمی جمرات نہیں کر پاؤں گا، یا مثلا وہیں رہ جاؤں گا، واپس نہیں آ پاؤں گا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو صحت ساتھ دے. تیسرے یہ کہ ممنوع و مسدود نہ ہو، یعنی رستے میں کوئی ایسا خطرہ نہ ہو جو اس کی جان کے لیے یا عزت و مال کے لیے ایسا خطرہ ہو کہ جس سے جان کے تلف ہونے کا خطرہ ہو. لہذا اگر یہ شرائط حاصل ہو جائیں بیک وقت تینوں، تو حج واجب ہوتا ہے.
آدمی کے اوپر. اچھا چونکہ حج میں اور عمرے میں بہت فرق نہیں ہے تو اس لیے میں لفظ حج استعمال کر لیتا ہوں. عمرے میں بھی وہ تقریباً وہی اعمال ہیں, لہذا اس کے سیکریٹس, اس کی فلسفی تقریباً ایک ہے. تو اگر یہ 3 چیزیں ہو جائیں تو حج واجب ہوگا. استطاعت حاصل ہو, استطاعت 3 چیزوں کا نام ہے. اتنی دولت ہو, یعنی قرض لینے سے استطاعت نہیں ہوتی. آپ قرض لے کے حج کو جائیں تو حج واجب نہیں ہوگا. اچھا استطاعت جو ہے وہ قدرتی چیز ہے, اس کا حصول بھی واجب نہیں ہے. استطاعت کا حصول واجب نہیں ہے, وہ قدرتاً آپ کے پاس آتی ہے تو آتی ہے, آپ پہ حج واجب ہوتا ہے. حصول استطاعت واجب نہیں, مگر بعد استطاعت حج واجب ہوتا ہے. تو یعنی قرض لے کے نہیں جانا ہے آپ کو, پیسہ ہو, صحت ہو, رستے میں خطرہ نہ ہو. تو یہاں پہ وحید خراسانی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی اب سے 3 سال پہلے, جب القاعدہ نے اور طالبان نے دھمکیاں دی تھی اربعین کے لیے, کہ حج میں اور زیارت عبداللہ الحسین میں یہی فرق ہے کہ وہاں قرض لے کے مت جاؤ, یہاں قرض لے کے جاؤ تو میرا امام ضامن ہے. وہاں پہ اگر واپس آنے کے بعد کچھ نہیں بچتا ہے تو واجب نہیں ہوگا. یہاں پہ کچھ بھی نہ بچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھے کہ ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا, غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. تو عزیزان گرامی, بہرحال یہاں قرض لے کے جانا ہے. دوسرے, صحت شرط نہیں ہے. صحت شرط نہیں ہے, اس لیے کہ حسین کے شفا خانے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں. سمجھے گا, کربلا خود ایک بہت بڑا شفا خانہ ہے. تیسرے یہ کہ وہ بہرحال دھمکی دی گئی تھی کہ آئیں گے تو ایسے وسفوٹ ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. انہوں نے کہا تو یہی فرق ہے, اگر وہاں پہ ممنوع ہے, رستے میں خطرہ ہے تو واجب نہیں ہے, لیکن یہاں پہ خطرہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تاکید سے کہہ رہا ہوں آپ جاؤ. سمجھے گا, تو یہ فرق ہے. بہرحال تو حج کے بھی دوسری عبادات کی طرح کچھ آداب, سنن اور فرائض ہیں, جن میں سے بعض بطور ارشاد و ہدایت ہیں, اور کچھ مستحب اور کچھ واجب ہیں. جو حج کے آداب ہیں, حج کے اعمال, یہ سب آداب و سنن اور فرائض اچھے صفات کے حصول اور برے صفات سے اجتناب کے لیے رکھے گئے ہیں. اس کے جو سیکریٹس ہیں, مثلا آدمی حج کے جو اسرار ہیں, حقیقی معنی میں جو آدمی کا حج ہے, سمجھے گا, اس لیے کہ ممکن ہے آدمی کعبے میں حاضر ہو لیکن اسے حضور حاصل نہ ہو. ممکن ہے آدمی کعبے میں ہو لیکن حضور قلبی, حضور معنوی اسے حاصل نہ ہو. لہذا وہ جب بھی حاصل ہوگا جب حج کی ان حقیقی جو اسرار ہیں ان کے اوپر نگاہ رکھے, اور اگر ان کے اوپر نگاہ رکھے گا تو انشاءاللہ اسے حضور حاصل ہوگا. تو انسان ذات اقدس الہی کا مظہر اور خلیفہ الہی ہونے کے ناطے اس کے پاس دونوں صفات پائی جاتی ہیں, صفات سلبی بھی, صفات ثبوتی بھی. صفات ثبوتی یعنی اللہ کے وہ صفات جو اس میں پائے جاتے ہیں, رحیم ہے, کریم ہے, خالق ہے, رزاق ہے, قیوم ہے, یہ صفات سلبی ہیں, صفات ثبوتی ہیں. صفات سلبیہ یعنی وہ صفات جو اس کے اندر نہیں ہیں, برے صفات جو اس میں نہیں ہیں, سلبیہ. تو چونکہ انسان خلیفہ الہی ہے روئے زمین پہ, لہذا حج اسے سکھاتی ہے کہ کیسے اچھے صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جائے اور کیسے برے صفات سے اجتناب کیا جائے. چونکہ اگر اس کے گھر ہی جانے کے بعد آدمی اس کے صفات کو اپنے اندر پیدا نہ کرے تو پھر وہ اس کے گھر گیا کب؟ لہذا اس کے گھر جانے کے بعد ان صفات کا پیدا ہو جانا آدمی کے اندر ضروری ہے. تو ایک روایت ہے, اگرچہ اسے مرسل کہا گیا ہے, تو یہ حدیث چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے. تو وہ شبلی سے آئی ہے تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے, اس کے علاوہ کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. حج کے اسرار و فلسفے کو بہترین طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کی سیرت پر عمل پیرا ہوں جنہوں نے سچا اور حقیقی حج ادا کیا ہے, اور یہ حقیقی حج ادا کرنے والے سوائے معصومین کے دوسرے افراد نہیں ہیں. حقیقی حج فقط معصومین انبیاء کرام نے ادا کیا ہے. مکہ معظمہ جانے والا ہر انسان ان حکمتوں سے آگاہ نہیں ہوتا, وہی اسرار حج سے آشنا ہے جو احکام الہی کے مخزن اور سر چشمے سے آشنا ہے.
یعنی احکام الہی کا جو اصل مخزن ہے وہ اہل بیت ہیں، جو ان سے آشنا ہے وہی اسرار حج سے آشنا ہو سکتا ہے، ورنہ حج کے سیکریٹس ہر آدمی کو ملنے والے نہیں ہیں۔ اس کا نمونہ جو مذکور کیا گیا احادیث میں، اس میں امام سجاد علیہ السلام سے ایک روایت ہے، وہ شبلی سے پوچھا اور اسے پھر کچھ نصیحت کی، فرمایا جب تم میقات میں تطہیر کرتے ہو تو گویا اپنے آپ کو نفاق اور ریا سے پاک کرتے ہو۔ جب میقات میں اپنے آپ کو پاک کرتے ہو، ظاہراً بدن ہی پاک نہیں کرتے ہو، اپنی روح، اپنے دل، اپنے دماغ کو نفاق، ریاکاری، بدگمانی، سوء ظن سے پاک کرتے ہو۔ میقات میں نظافت و طہارت فقط بدن کو پاک اور طاہر کرنے کا نام نہیں ہے، امام فرما رہے ہیں، بلکہ یہ دل کی تطہیر اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ یعنی جب تم احرام باندھتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ خدا جو کچھ تو نے ہم پر حرام کیا ہے، احرام کا مطلب جانتے ہیں؟ احرام یعنی جس کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جائیں، لیکن کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو نارمل وے میں جائز ہیں، آپ کی نارمل لائف جو آپ گزارتے ہیں اس میں جائز ہیں وہ، سمجھے گا، لیکن وہاں جانے کے بعد احرام باندھتے ہی وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام کو تکبیرۃ الاحرام اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کی لائف میں جائز ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا وہ آپ کے اوپر حرام ہو گئی، سمجھے گا، مثلا ہنسنا جائز ہے، اب نماز میں آپ نہیں ہنس سکتے، رونا جائز ہے، بدعت نہیں ہے، لیکن نماز میں آپ نہیں رو سکتے، الہی کے خوف الہی سے ہو، وہ تو بہرحال بہت بڑی بات ہے اگر ایسا ہو تو اس طرح کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے احرام کو احرام کہتے ہیں، کچھ چیزیں جو آپ کے لیے لائف میں مستقل جائز ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یعنی جب تم احرام باندھتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے تم پر حرام کیا ہے تم بھی اسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہو، اور عہد و پیمان باندھ رہے ہو، عقد کر رہے ہو، عقد یعنی معاملہ کرنا کسی سے، یعنی پیکٹ کرنا کسی چیز کو لے کے، سمجھے گا، تم اللہ سے عہد کر رہے ہو کہ سرحد گناہ کی جانب آئندہ قدم نہیں اٹھاؤں گا چونکہ تیرے گھر کی جانب قدم اٹھ رہا ہے۔ یہ اسرار حج، میقات سے جب آپ احرام باندھ کے چلیں تو دل میں آپ کے یہ خیال آنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جس نے یہ نہیں سوچا اس نے احرام باندھا کب؟ جس نے یہ نہیں سوچا اس نے احرام باندھا کب؟ انسان پر حالت احرام میں بعض امور وقتی طور پر حرام ہوتے ہیں اور احرام کے بعد جائز ہو جاتے ہیں، مثلا بال کا کاٹنا، آئینہ دیکھنا، کسی جاندار کو مارنا، شکار کرنا وغیرہ، یہ احرام کے وقت حرام ہے، بعد میں جائز ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض امور مطلقاً حرام ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں کا مطلب یعنی پہلے بھی حرام ہی تھے، جیسے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، لیکن احرام باندھنے کے بعد تو اور تاکید ہو گئی بھائی، اگر تم اس کے بعد بھی نہیں سدھرا آدمی تو پھر کب سدھرے گا؟ جیسے ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ بھائی پڑھ لو، اب کم آ گیا، اب نجف آ گیا، اگر یہاں ہمیں نہیں پڑھا تو پھر کہاں پڑھیں گے ہم؟ تو وہی والا مسئلہ آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ وہاں جا کے بھی نہیں سدھریں گے، آپ سے مراد یعنی میں، ہم سب، تو پھر ہم کہاں سدھریں گے؟ اگر ہم وہاں جانے کے بعد بھی وہ برائیاں ہم سے دور نہیں ہوتی ہیں، سوری یہ باتیں کہنے کے لیے ہوتی ہیں بھائی، کہنا ہی چاہیے، سمجھے، اس لیے کہ وتواصوا جو ہے وہ باب تفاعل سے ہے، اس میں اشتراک ہے، آپ مجھے کہیں اور میں آپ کو کہوں، آپ کی کوئی غلط بات مجھے لگے تو میں آپ کو کہوں، اور آپ کو ایسا لگے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ مجھے کہیں، لہٰذا بہرحال امام نے فرمایا کہ احرام باندھتے وقت جو کچھ خدا نے تم پر حرام کیا ہے تم بھی اپنے اوپر حرام کرو۔ تم یہ حالت احرام کے محرمات سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام گناہ مراد ہیں احرام میں، چونکہ جو شخص میقات میں احرام باندھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا میں تیرے تمام محرمات کو اپنے آپ پر حرام قرار دے رہا ہوں اور ہمیشہ کے لیے انہیں ترک کرنے کا عہد کر رہا ہوں، سمجھے گا، یہ نیت کا سیکریٹ ہے، جبکہ نیت خود ایک سری چیز ہے جو ظاہر نہیں ہوتی، مگر اس کے اندر یہ نیت میں آپ کے رہنا چاہیے کہ پروردگارہ میں ہر چیز کو آج آپ کے اوپر حرام، اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں۔ دوسرا عمل عقد احرام ہے، اس کے 3 جز ہیں، اول بغیر سلے 2 کپڑے پہننا، دوم حج و عمرہ کا قصد کرنا، اور سوم لبیک تلبیہ کہنا، لبیک اللہم لبیک۔ عقد احرام ان 3 امور کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے انسان کو، جب لبیک کہتے ہیں تو احرام بن جاتا ہے اور یہی عقد احرام کہلاتا ہے۔ امام سجاد نے فرمایا کہ تم جانتے ہو عقد احرام کیا ہے؟
اس عمل کا راز یہی ہے کہ جب حاجی احرام باندھ کے تلبیہ کہتا ہے خدایا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خدایا میں تیرے علاوہ ہر چیز سے اپنا تعلق اور رابطہ توڑ کر فقط تیری طرف آ رہا ہوں، میں تیرے علاوہ ہر چیز سے اپنا تعلق توڑ کے فقط تیری طرف آ رہا ہوں۔ پس یہ عقد اور عہد و پیمان باندھنا اپنے ہمراہ ایک ہل بھی رکھتا ہے، اور وہ غیر خدا سے ناتا توڑنا ہے، یعنی پہلے غیر خدا سے رابطہ قطع کرنا اور اس کے بعد لطف حق سے تعلق جوڑنا، اور یہی حل و عقد کا فلسفہ ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں اگر کوئی میقات میں احرام باندھتے وقت اپنے دل میں یہ خیال نہ لائے کہ خدایا ماں سوا تیرے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر فقط تیری ہی ولا و محبت سے دل لگا رہا ہوں، تو در حقیقت وہ میقات نہیں گیا اور نہ ہی اس نے احرام باندھا۔ اگر دل میں یہ خیال نہ لائے کہ ماں سوا تیرے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ اب یہ چونکہ ہم لوگ کئی لوگ حج کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، تو ہم نے کتنا اس خیال کو اپنے دل میں ہم لائے ہیں اور کتنا اس پہ عمل کیا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ دوسرے پہ کوئی کمنٹ نہ کرے، اپنے بارے میں سوچتا رہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، میں بھی پڑھتے ہوئے سوچ رہا ہوں اپنے بارے میں، اور آپ بھی سوچتے رہیں سنتے ہوئے کہ ہم نے کتنا جو ہے اسے مجلس میں تو چونکہ جمع ہوتی ہے، اس میں تو سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ آرام سے پڑھا جا رہا ہے، اسے سنتے رہیے گا اور سوچتے رہیے گا اپنے بارے میں۔ نماز احرام وہ نماز ہے جو میقات میں پڑھی جاتی ہے۔ حالت احرام میں نماز مستحب ہے، اگرچہ اسے ہمارے بعض اساتذہ و بزرگان نے احتیاط وجوب قرار دیا ہے، لیکن اکثر اس کے استحباب کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ میقات میں احرام سے پہلے نماز مستحب ہے، اور بہتر ہے کہ احرام نماز کے بعد باندھا جائے۔ احرام باندھتے ہوئے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تیرے دین کے ستون کے ذریعے، کیونکہ الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون ہے، دین کا پیلر ہے نماز پڑھتے ہوئے، احرام باندھتے ہوئے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تیرے دین کے ستون کے ذریعے تیرا قرب حاصل کر رہا ہوں، میں وہ چیز اب ادا کر رہا ہوں جس کے اوپر دین ٹکا ہوا ہے، لہذا میرے ایمان کو بھی اسی کے اوپر ٹکا دیں، یعنی خلوص دل سے آدمی نماز پڑھے۔ تلبیہ کو امام فرماتے ہیں کہ تلبیہ زبان کی تطہیر ہے۔ جب تلبیہ کہا جائے، لبیک کہا جائے، تو یہ زبان کی تطہیر ہے، اس لیے کہ یہ زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے قلیل الحجم و کثیر الجرم، اس کے حجم تو اس کا بہت چھوٹا ہے مگر جرم اس کا بہت بڑا ہے۔ یہ کیا کیا فساد کرا سکتی ہے اگر کنٹرول میں نہ رہے، تو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا گیا سب سے برا درندہ کون سا ہے، کسی نے کہا کہ یہ، اور کسی نے کہا کہ وہ، کوئی ٹائیگر کا نام لے رہا ہے، کوئی شیر کا نام لے رہا ہے۔ جب جناب امیر سے پوچھا گیا تو فرمایا سب سے خطرناک درندہ زبان، اس لیے کہ ہر درندہ اگر اسے کھلا چھوڑا جائے تو وہ دوسرے کو کھاتا ہے، خود کو نہیں کھاتا۔ یہ زبان ایسی ہے، خود کو کھا جاتی ہے، صاحب زبان کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسری روایت میں من لم یملک لسانہ ندم، جو اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا اسے ایک دن ندامت ضرور اٹھانی پڑے گی۔ یہ یعنی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جو اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا اسے ندامت ایک دن ضرور اٹھانی پڑے گی۔ لہذا امام سجاد نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے کا راز یہ ہے کہ خدایا میں عہد کرتا ہوں کہ جو کچھ تیری اطاعت ہے وہی زبان پر جاری کروں گا، اور جو کچھ تیری معصیت و گناہ شمار ہوتا ہے اس پر ہمیشہ کے لیے اپنی زبان کو بند کر لوں گا۔ جھوٹی شہادت گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، کسی کے خلاف کسی کے کان بھرنا یہ گناہ ہے۔ زبان کے بہت سے گناہ نے زبان پوری کتاب ہی رکھی ہے، یعنی کتنے زبان کے گناہ ہیں یہ مستقل اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، جس پہ کتاب لکھی گئی تو بہرحال موضوع ہے وہ تو زبان کے بہت گناہ ہیں، سمجھے گا۔ اچھا، زبان کا مطلب کبھی کبھی آدمی زبان سے نہیں کرتا، زبان کا کام اشارے سے کر دیتا ہے، سمجھے گا۔ ہاں، وہ روایت ہے کہ ایک پستقد عورت آئی رسول اللہ کے پاس، تو وہاں ایک صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو دو بیویاں تھیں، ان میں ایک نے دوسرے سے اشارہ کر کے اس کے قد کے بارے میں کمنٹ کیا، کچھ زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تو جواد عاملی صاحب نے لکھا ہے اسے کہ جب وہ عورت چلی گئی واپس تو کھانے پینے کی بات ہوئی گھر میں، کچھ لایا جائے۔ رسول اللہ نے کہا کیا کھاؤ گی تم، ابھی تو گوشت کھا کے بیٹھی ہو،
اور یہاں تک ہے کہ رسول اللہ نے کہا خلال کرو، وہ جو خلال کیا تو گوشت کے ریشے نکلے، چونکہ اس کی حقیقت کو ہم سمجھتے نہیں بھائی. ہر عمل کی ایک حقیقت ہے، عالم ملکوت میں، عالم معنی میں ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے جو ہمیں نہیں معلوم، مگر روز قیامت وہ حقیقت ظاہر ہو جائے گی. غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا، وہ بھی اس میں مردہ کی قید ہے. یعنی تو زبان کے بہت سے گناہ ہیں، تو اب وہ اعمال جو ہے روز قیامت مجسم ہوں گے. تو لہٰذا میں پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی اپنی بدعملی سے اور ان چیزوں سے. تو جو آدمی ایک دفعہ لبیک کہہ دے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اسی زبان سے آدمی غیبت بھی کرے، یہ کتنی بری بات ہے. اسی زبان سے آدمی مثلا گالی بھی دے، اسی زبان سے آدمی جھوٹی گواہی بھی دے، اسی زبان سے آدمی جھوٹ بھی بولے، یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے آدمی؟ سمجھ میں نہیں آتی بات. لہٰذا لبیک تلبیہ کا مطلب ہی ہے کہ تطہیر زبان ہے. امام نے فرمایا زبان کو پاک کرنا ہے کہ پروردگارہ آج تک جو کچھ ہو چکا تیری رحمت کا متقاضی ہوں، تیری رحمت چاہتا ہوں، اسی لیے تیرے گھر میں آیا ہوں، تلبیہ کہہ رہا ہوں، تجھے لبیک کہہ رہا ہوں. اس لبیک اور تلبیہ کے صدقے میں، اس حج و عمرے کے صدقے میں میرے گناہوں کو بخش دے، آئندہ میں زبان سے کوئی گناہ نہیں کروں گا. تو اگر ایسا کہا تو تلبیہ کہا، اور اگر خالی بھائی پیسے کے زور پہ کہ اگلے سال پھر آ جائیں گے سمجھے گا، یا صحت کے زور پہ کہ ابھی تو جوان ہے کئی بار پھر آ جائیں گے، تو تلبیہ نہیں کہا. اب وہ رحمت خدا ہے، وہ فقہی مسائل الگ ہیں کہ وجوب ساقط ہو گیا، وہ الگ مسائل ہیں، مگر حقیقی معنی میں جو حج یا عمرہ ہے وہ حاصل نہیں ہوا. لہذا بیت اللہ کے زائرین کی زبان پاک و طاہر زبان ہے. تلبیہ کہنے کا فلسفہ نہ صرف حج و عمرے کے دوران بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اطاعت الہی میں زبان کھولنا اور گناہوں سے زبان کھولنے اور گناہ کرنے سے اپنے آپ کو رہائی دینا ہے. امام سجاد نے شبلی سے پوچھا آیا حرم کے حدود میں داخل ہوئے تھے؟ پوچھا کہ حرم کے حدود میں داخل ہوئے تھے اور وادی مکہ ہوئے تھے، کیا کعبے کی زیارت کی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں مولا بالکل میں گیا تھا. فرمایا حرم میں داخل ہونے کا راز یہ ہے کہ خدایا میں ملت اسلام کے کسی بھی فرد کی غیبت اور عیب جوئی نہیں کروں گا، اور یہ سب کام اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں. اس مرسل حدیث میں ملت اسلام کی بات آئی ہے کہ امام نے فرمایا جب تم مکے میں داخل ہوئے ہو تو جانتے ہو کہ اس سرزمین میں داخلے کا فلسفہ کیا ہے. اس کا راز یہ ہے خدایا میں تیری جانب آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد نہ تجارت ہے، نہ شہرت ہے، نہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوانے کا قصد ہے، اور نہ سیاحت و تفریح ہے. اس لیے بھی نہیں آیا ہوں کہ سیاحت و تفریح کرنے آیا ہوں، نہ تجارت کرنے آیا ہوں. یہ کام بھی چل رہا ہے تجارت والا بھی، دیکھیے نگاہ محبت نے کب سے دیکھا تھا. چونکہ ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ تجارت تو اس ٹائم بھی ہوتی تھی، وہ پہلے جب، تو رسول اللہ نے اپنی لائف میں ایک حج کیا ہے صرف، مجھے اس میں دکھائیں آپ کتنی تجارت ہوئی. وہ زمانے جاہلیت میں تجارت تھی، اس کا مجھے انکار نہیں ہے، وہ تجارتی ہب تھا. وہ تو ابراہ کی فکر ہے بھائی کہ تجارت کے لیے کعبہ جانا اور کعبہ بنانا تجارت کے لیے. اسلام میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. وہ ابراہی فکر تھی، اسی لیے اس نے اس کعبے کو گرا کے کعبہ بنانا چاہتا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی جو ہے فائنینشیل مجبوریاں تھی اس کی. کیا کہتا انسان جب ان حدود کو طے کر لیتا ہے مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے، کعبے کی زیارت و طواف کرتا ہے، اور ارکان چارگانہ یعنی رکن حجر اسود، رکن شامی، رکن مستجار اور رکن یمانی سے اپنے آپ کو مس کرتا ہے. یہ سب طواف کے آداب و سنن ہیں. اس کے بعد مقام ابراہیم کے قریب آتا ہے اور وہاں 2 رکعت نماز طواف بجا رہتا ہے. اچھا حجر اسود کی بڑی فضیلت ہے. بہتر ہے کہ واجب طواف بجا لانے والے کو استعلام حجر اسود اور اسے چومنے کے سلسلے میں حق تقدم دیا جائے. اگر آپ مثلا دوسری بار حج کر رہے ہیں، ایک دفعہ کر چکے تو حج واجب تو ادا ہو چکا، تو آپ مستحب کر رہے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کا بھائی ایسا ہے جو پہلی مرتبہ حج کر رہا ہے، حج واجب ہے، تو اس کے لیے علماء نے تاکید کی مراجع کرام نے کہ اسے تقدم دیا جائے، اسے آگے بڑھایا جائے کہ وہ جو ہے وہ استعلام کر سکے. سمجھے گا؟ تو استعلام جو ہے، استعلام یعنی بوسہ دینا حجر اسود کو. لہذا آپ پیچھے رہیں اور اسے موقع دیں کہ وہ آگے بڑھ کے استعلام کرے، اس میں رکاوٹ نہ بنے. امام فرماتے ہیں جب حجر اسود اور استعلام کا نام آیا تو شبلی کہتا ہے کہ جب استعلام اور حجر اسود کا نام آیا تو امام سجاد کی آواز بلند ہو گئی اور قریب تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے. اس وقت آپ نے شبلی سے سوال کیا جانتے ہو حجر اسود کیا ہے؟
کہ اس نے کہا مولا نہیں، فرمایا یہ دست خدا ہے، یمین اللہ، اللہ کا دایاں ہاتھ، یمین اللہ. جب تم ادھر ہاتھ بڑھاتے ہو، اسے تعبیر کی گئی ہے کہ یہ ایسا ہے، اسے ہاتھ لگانا، بوسہ دینا جیسے اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہو. حجر اسود کی اس قدر فضیلت ہے. لہذا آدمی ہاتھ کو اس ہاتھ سے ملائے، سمجھے، اور اس ہاتھ کو واپس آنے کے بعد پھر نامحرم سے ملائے. یہاں واقعی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہاں جا رہا ہے. جب اسے مولا نے یمین اللہ کہہ دیا، جب آپ نے وہاں پہ اسے ہاتھ لگایا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ دست خدا میں ہاتھ دینا، اللہ سے مصافحہ کرنا. اس کے بعد آنے کے بعد یہاں آئے تو بزنس میں بہانے اور کالج کے بہانے اور فلاں بہانے آدمی نامحرم سے ہاتھ ملائے. نہیں بھائی، اس کی گنجائش نہیں ہے. جو چیز اسلام میں ہے وہ تو ہے، اس پہ تو سمجھوتا نہیں ہو سکتا، سمجھے گا. اس لیے کہ ماشاء اللہ آپ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں. ہجرت کا فارمولہ کیا ہے؟ جہاں آدمی کو ایسا لگے دین محفوظ نہیں، وہاں سے ہجرت کی جاتی ہے، سمجھے گا. فقط پیسے کے لیے ہجرت نہیں ہوتی ہے، سمجھے. ہجرت جو ہے وہ اس کا تعلق دین سے ہے، کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ دین محفوظ نہیں، وہاں سے ہجرت کرو. تو پیسے کے نام پہ ہجرت نہیں ہے بھائی، کہ انڈیا سے ہجرت کر کے، پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں آئیں تو، اور یہاں آنے کے بعد پھر ہم کچھ بھی کہیں بھی ہاتھ ملائیں، کچھ بھی کریں. دین ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. یہ مسئلہ بہت ہے یہاں پہ، میں نے دیکھا ہے، سمجھے گا. تو اس مسئلے پہ ذرا ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. بہرحال خدا کے لیے دایاں اور بایاں ہاتھ یہ تو تصور نہیں ہوتا، یہ خالی ایک مثال ہے. ٹائم کیا تھا بھائی آپ کا اقبال بھائی؟ اچھا، تاکہ میں اسی حساب سے ختم کر سکوں. چلیے. تو امام سجاد فرماتے ہیں حجر اسود کو ہاتھ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ خدایا میں عہد کرتا ہوں کہ اس کے بعد اپنا ہاتھ گناہ کی جانب نہیں بڑھاؤں گا، کبھی ناحق دستخط نہیں کروں گا، سود نہ لوں گا، ان ہاتھوں سے سود نہ دوں گا، نہ رشوت لوں گا، نہ رشوت دوں گا، جا بے جا ظلم نہیں کروں گا. یہ حجر اسود کو ہاتھ لگانا، استلام کرنے کا فلسفہ ہے، سمجھے گا. اور بہرحال پابند شریعت لوگ اور مومنین حجر اسود تک ہاتھ پہنچاتے ہیں، اور اس کا راز یہ ہے کہ وہ اس عہد پر مہر لگانا چاہتے ہیں کہ خدایا اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا. واضح ہے کہ حجر اسود میں کوئی راز اور حقیقت نہ ہوتی تو اس کی کوئی فضیلت نہ ہوتی. اس سیاہ پتھر کو چومنے اور ہاتھ لگانے پر ائمہ طاہرین کا اس قدر اصرار اس لیے ہے کہ اس استلام اور تقبیل میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، اور وہ راز اور سر اور وہ سیکریٹ یہ ہے کہ خدایا اب جب کہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ تک پہنچا ہے تو اس کے بعد یہ ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. اب یہ ہاتھ جب میں نے اللہ کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. اس عقیدے کے ساتھ اس ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ میں دو کہ اب اس نے ہمارا ہاتھ تھاما ہے، اب ہمارا سہارا وہ ہے، اب ہم غیر اللہ کی طرف نہیں بڑھیں گے، سمجھے گا. اور بڑھیں گے تو اسی کی طرف بڑھیں گے جنہیں وسیلہ بنانے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے، سمجھے گا. ہماری تمام تر امیدیں اللہ سے ہیں اور ان لوگوں سے ہیں اس استعلام حجر اسود کے بعد کہ جسے جن افراد کو اس نے خود وسیلہ بنایا ہے. لہٰذا یہ حجر اسود کا مسئلہ ہے. تو جن لوگوں کو وہ ہر سال امیر حج بن کے آتے ہیں وہیں کے وہیں ادھر سے اٹھ کے ادھر، اگر اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو غیر اللہ کے ہاتھ میں اس طرح ہاتھ نہ دیا ہوتا، سمجھے. تو مگر اللہ پہ بھروسہ ہو بھی تو، سمجھے، مگر اللہ پہ بھروسہ ہو بھی تو. شبلی نے عرض کیا، اس کے بعد امام نے فرمایا آیا مقام ابراہیم میں کھڑے ہونے اور وہاں نماز پڑھنے کا مطلب جانتے ہو؟ کیا تم نے یہ کام انجام دیا؟ شبلی نے کہا مولا ظاہراً تو بجا لایا ہوں. اب دیکھیں شبلی روایت میں اب ظاہراً پہ آ گیا، پہلے کہہ رہا تھا کیا ہے، اب روایت کا مزاج دیکھتے دیکھتے کہنے لگا ہاں ظاہراً تو کھڑا ہوا ہوں اور ظاہراً تو نماز پڑھی ہے. امام نے فرمایا گویا تم نے، مگر مولا مجھے اس کا راز نہیں پتا ہے. تو امام فرماتے ہیں گویا تم نے نہ طواف کیا ہے، نہ رکان کو مس کیا ہے، نہ حجر اسود کو ہاتھ لگایا ہے، نہ مقام ابراہیم پر گئے ہو، نہ نماز طواف بجا لائے ہو، کیونکہ تیرا عمل بغیر کسی روح اور بغیر کسی حکمت کے تھا. جب تک اس میں روح نہ ہو، جب تک اس میں حکمت نہ ہو، سمجھے گا، تو تب تک بیکار ہے. اس روح اور اس حکمت کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن میں آیا ہے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر جاؤ اور وہاں نماز کی جگہ کا انتخاب کرو. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. تو
بعض روایت میں خلف کا لفظ بھی آیا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے. تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ مقام ابراہیم تک انسان کے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ خدایا میں نے ابراہیم خلیل اللہ کے مقام پر قدم رکھا ہے اور یہاں سے ہر قسم کی اطاعت سے انس حاصل کر رہا ہوں. انس یعنی محبت، لگاؤ. ہر قسم کی اطاعت سے انس حاصل کر رہا ہوں اور ہر قسم کے گناہ اور معصیت سے نفرت اور دوری اختیار کر رہا ہوں، جیسا کہ تیرے خلیل نے کی تھی اور یہ کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں بھی اپنا چہرہ، جیسے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، اپنا چہرہ اس طرف، میں نے اپنے چہرے متوجہ ہوں اپنے چہرے کے ذریعے اس خالق کی طرف کہ جو زمین اور آسمان کا خلق کرنے والا ہے، زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے. تو آپ بھی ابراہیم خلیل اللہ کی مانند اس کے حکم کو بجا لاؤ، اس کی معصیت سے دوری اختیار کرو. جب خلیل اللہ کے مقام پہ جا کے آدمی نماز پڑھتا ہے مقام ابراہیم پہ، تو خلیل اللہ ایسے نہیں بنے تھے ابراہیم، کتنی قربانیاں نہیں تھیں، کتنی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو وہیں کا، جو وہاں کا ہے تو وہیں کا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے آپ، اس کا ثواب صرف وہیں کا ہے. اس کے علاوہ سرکار کوئی مسئلہ